السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم انہیں طلاق دو، من قبل پہلے اس سے، ان تمسوہن کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریدتن مہر، فنصف تو نصف ہے، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا، الا سوائے ان یعفونا یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یا یعفو الذی معاف کر دے وہ جو، بیدہ اس کے ہاتھ میں، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، وان تعفو اور اگر تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے وہ، للتقوی پرہیزگاری کے، ولا تنسبوا الفضل اور نہ تم بھول جاؤ احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہو اور شوہر نے ہاتھ لگانے، جماع یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت میں عورت نصف مہر کی حقدار ہوگی۔ ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو دوسری بات ہے، یا خاوند جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی وہ پورا مہر دے چکا ہے تو نصف واپس نہ لے یا اپنی خوشی سے پورا مہر دے دے۔ پھر وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ فرما کر شوہر کو ترغیب دی ہے کہ پورا مہر دے دینا ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں مخاطب مرد ہیں۔ مسئلہ اگر شوہر ہاتھ لگانے سے قبل وفات پا جائے تو بیوی پورے مہر کی حقدار ہوگی، اسے ورثہ بھی ملے گا اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی، جیسا کہ برو بنت واشق کی حدیث میں اوپر گزر چکا ہے۔ واضح رہے کہ متعلقہ عورت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مہر مقرر ہو چکا تھا اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دے دی، جیسا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229۔ اور نمبر 2، عقد کے وقت مہر مقرر نہ تھا مگر صحبت کے بعد طلاق دے دی۔ اس صورت میں عورت مہر مثل کی حقدار ہوگی، یعنی جتنا مہر عموماً اس کے خاندان کی عورتوں کا مقرر ہوتا ہے اس کے مطابق اسے مہر دلوایا جائے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حافظو حفاظت کرو تم، علی الصلوات نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیان والی نماز کی، وقوموا اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درمیانی نماز عصر ہے کہ دن اور رات کے درمیان میں ہے، اور اس کی پابندی پر زیادہ زور دیا، اور طلاق کے حکموں میں نماز کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جاؤ۔ عصر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حفاظت سے مراد وقت کا خیال رکھنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ بخاری الصلاۃ باب فضل الصلاۃ لوقتہا، حدیث نمبر 528۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اس کے متعلق گو اختلاف ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہے، یہی صحیح اور راجح ہے۔
متعدد احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بخاری، مسلم اور سنن کی کتابوں میں متعدد صحابہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، یعنی انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے۔ بہت سے صحابہ کے آثار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا۔ بخاری مواقیت الصلاۃ باب اسم من فاتت العصر حدیث نمبر 552 اور مسلم کی حدیث نمبر 727۔ قانتین فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے معلوم ہو کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے، جیسے کھانا پینا اور کسی سے بات کرنا۔ عربی زبان میں قنوت کے کئی معنی آتے ہیں، مگر یہاں مراد سکوت خاموشی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے جو نماز میں ہوتا اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ بخاری التفسیر باب وقوموا للہ